الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد قرآن اور اقبال کے سلسلے کا آج کا موضوع ہے کہ صرف یہ کہہ دینا کہ میں اسلام لے آیا ہوں کافی نہیں ہے. جب تک انسان اسلام والے انسان کے اندر مکمل طور پر ایمان نہ آ جائے. اس کے لیے سورہ عنکبوت کی آیت نمبر 2 میں اللہ فرماتے ہیں حسب الناس ان یترکوا ان تقولوا آمنا وہم لا یفتنون. کیا یہ لوگ گمان کرتے ہیں کہ ہم نے کہہ دیا کہ ہم اسلام لائے اور ان سے پوچھا نہیں جائے گا، اور صرف منہ سے وہ اگر کہہ دیں کہ اسلام لے آئے تو کیا ان کا محاسبہ نہیں کیا جائے گا یا ان کی آزمائش نہیں کی جائے گی؟ دوسری جگہ سورہ حجرات کی آیت نمبر 14 میں اللہ فرماتے ہیں وقالت الاعراب آمنا. اعراب کہتے ہیں عرب کے بدو دیہاتی لوگ جن کے پاس صحیح ابھی تک اسلام کا سلسلہ نہیں پہنچا تھا، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے. کل محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا کہ محمد کہہ دو لم تؤمنوا ولکن قولوا اسلمنا. کل یعنی کہو کہ لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لائے، بلکہ کیا ہوا، تم بولو کہ ہم اسلام لے آئے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ کہہ دینا کہ میں اسلام لے آیا ہوں یا میں نے کلمہ پڑھ لیا ہے یہ کافی نہیں ہے. جب تک ایمان پورے طور پر دل و نگاہ پر حاوی نہ ہو جائے اس وقت آدمی مومن نہیں کہلا سکتا. تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں جگہ جگہ فرما دیا ہے کہ پہلے عقائد اسلام کہ اللہ پر ایمان، اس کے فرشتوں پہ، اس کی کتابوں پہ، یوم الدین پہ، مرنے کے بعد پہ وغیرہ وغیرہ، اور دوسرا ارکان اسلام بھی نافذ کر دیے ہیں کہ کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جہاد ہے. جب تک ان دونوں چیزوں پر عقائد اور ارکان پہ صحیح عمل نہیں ہوگا اس وقت انسان یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اسلام لے آیا ہوں، لا الہ کہتا ہوں، لیکن وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں مومن ہو گیا ہوں، میرے اندر پورے کا پورا ایمان آ گیا ہے. سورہ حجرات کی آیت نمبر 17 میں بھی یہ فرمایا کہ وہ اعراب لوگ، بدو لوگ کہتے تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ کے کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے اسلام قبول کر کے آپ لوگوں پہ احسان کیا ہے. اللہ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا کہ اے محمد ان سے کہہ دو کہ تم نے احسان نہیں کیا، یہ اللہ نے تم پہ احسان کیا ہے کہ اس نے تمہیں دین اسلام کی نعمت سے نوازا ہے. تو یہ کوئی آدمی یہ کہے کہ میں ایمان لے آیا اور میں نے احسان کیا، یہ اللہ کا احسان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ایمان کی صفت سے نوازا ہے. تو اقبال کہتے ہیں خرد نے کہہ بھی دیا. میں اس کو اکثر تبدیل کرتا ہوں تھوڑا سا اقبال سے معذرت کے ساتھ کہ زبان سے کہہ بھی دیا. اقبال نے کہا ہے خرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں. جب تک پورے کا پورا دل اور نگاہ اور دماغ اور روح اور اندر سے ہر چیز یہ تسلیم نہ کرے کہ اللہ کے احکامات جو ہیں ان کو میں مانتا ہوں، اس وقت تک وہ اسلام قبول نہیں کیا جاتا. پھر کہتے ہیں کہ رگوں میں گردش خون ہے تو کیا حاصل. اقبال کہتے ہیں کہ آپ کی یہ رگوں میں خون جو چل رہا ہے اور تم سانس لے رہے ہو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے، کیونکہ حیات سوزے جگر کے سوا کچھ اور نہیں. حیات زندگی جو ہے
جب تک جگر کے اندر سوز نہیں ہوگا اس بات کا کہ اللہ کے احکامات کو میں پورا کروں، حقوق اللہ اور حقوق العباد کی میں پوری طور پر ان پہ عمل کروں، اس کے سوا اگر صرف یہ کہہ دے کوئی کہ میں نے لا الہ پڑھ لیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو قبول نہیں کرتا، کہ جب تک یہی اصل میں اسلام اور ایمان، مومن اور یعنی اسلام لانے والے اور مومن میں یہ فرق یہ ہے کہ ایک زبان سے صرف کہہ دیتا ہے اور دوسرا دل و نگاہ کے ساتھ اسلام کو قبول کر کے اپنے اوپر ارکان اسلام اور عقائد اسلام کو نافذ کرتا ہے۔ اور دوسری جگہ قرآن فرماتا ہے کہ ادخلوا فی الدین کافۃ، دین کے اندر اگر تم نے داخل ہونا ہے تو پورے کے پورے داخل ہو جاؤ، آدھا تتر اور آدھا بٹویر نہیں ہوگا جب تک تم پورے دین میں داخل نہیں ہوگے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب آدمی اسلام قبول کرتا ہے تو زندگی کے تمام پہلوؤں کو، اچھا دین کا مطلب ہی یہی ہے کہ کوڈ آف لائف، یعنی آپ کا ضابطۂ حیات جو ہے وہ مکمل اسلام کے مطابق ہونا چاہیے۔ وہ کیا ہے جی؟ وہ اٹھنا ہے، وہ بیٹھنا ہے، وہ کپڑے پہننے ہیں، وہ بات کر رہی ہے، وہ معاشرے میں بات کر رہی ہیں، وہ سیاست کر رہی ہیں، وہ معیشت کر رہی ہے، والدین کے ساتھ تعلق ہے، اولاد کے ساتھ تعلق ہے، جوتا کیسے پہننا ہے، ٹوپی کیسے پہنی، ان تمام چیزوں کو اپنانے کو دین کہتے ہیں۔ اور دین کے اندر اسلام کی جو چند ایک چیزیں ہیں، یہ مثلا اسلام کلمہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج زکوٰۃ ہے، صرف یہی بات کر کے باقی چیزوں کو چھوڑ دینا دین نہیں ہے۔ دین از اے کمپلیٹ کوڈ آف لائف۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔